اللہ اجر الصدقات اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل البنا ولا تهمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. باقی سخاوت کا بخل سے چند احادیث آپ کو شکار کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، یعنی احادیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یا رسول اللہ اجر الصدقات. آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر الصدقات اعظم اجرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خیرات کا بڑا اجر ہے، کس صدقہ کا خیرات کا زیادہ اجر ہے؟ قال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح. آپ نے فرمایا کہ وہ خیرات، وہ بانٹنا، وہ صدقہ زیادہ بہتر ہے کہ وانت صحیح شحیح، جب تم تندرستی کی عالم میں ہو اور بخل کی بھی صورتحال موجود ہو. یعنی نفسانی طور پر بندہ روکنا چاہتا ہے، بخل کرنا چاہتا ہے، اور تم اس کی مخالفت کر کے بلکہ روکو نہیں، بخل نہ کرو، خیرات کرو. اور تم تندرستی کی عالم میں ہو، اس وقت جو تم صدقہ کرتے ہو حضور فرماتے ہو اس کا بڑا اجر ہے. اور ساتھ میں فرمایا تخش الفقر، جب تمہیں فقر کا بھی اندیشہ ہو، کمی کا بھی اندیشہ ہو. نفس بندے کو کہتا ہے کہ نہیں یہ کم ہو جائے گا، یہ گھٹ جائے گا. اور وتعمل الغنا، اور نفس تمہیں غنا کی امید دلائے، یہ بھی بچا لے، یہ بھی بچا لے، یہ بھی بچا لے، تیرا بڑھ جائے گا. یعنی تم غنا کی امید بھی رکھتے ہوں اور تخشى الفقر، اور فقر کا اندیشہ بھی ہو، تو تم اس وقت جو نہ اس اندیشے کو سامنے رکھو، نہ وتعمل الغنا، نہ امیری کی امید کو سامنے رکھو، بلکہ یہ کہو کہ جو مال میرے رب نے دیا ہے میں نے اسی کی محبت میں خرچ بھی کرنا ہے. اس وقت جو تم کرتے ہو، یعنی تم اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کے، کرش کر کے، اس کو پیچھے رکھ کر نہ کمی کی فکر کرتے ہو، نہ بڑی کی امید رکھتے ہو. اور ویسے بھی حقیقت ہے سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہوتا.
یہی بات یاد رکھیں، سخاوت کا تعلق مال کے ڈھیر سے نہیں ہوتا، امیرت سے نہیں ہوتا، بڑے مالدار ہونے سے نہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ سخیاں کول مال نہیں ہوندے تے مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے تے مالاں والے سخی نہیں ہوندے۔ سخی ایتھے اوتھے دوئی جہانی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ مال کے ڈھیر سے سخاوت کا تعلق نہیں، سخاوت کا تعلق دل کی سخاوت سے ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس مالوں کے ڈھیر نہیں، کئی ڈھیر ہیں، لیکن وہاں سخاوت نہیں دیکھی مجھے۔ اور کئی ایسے غریب بظاہر دیکھے ہیں جن کی حالت بڑی کمزور نظر آئی، لیکن ان کے اندر سخاوت بڑی رب نے رکھی، بڑی سخاوت رکھی۔ اور ساتھ میں اس آیت میں اس حدیث پاک میں فرمایا ولا تمہل، اور اس معاملے میں دیر بھی نہ لگاؤ، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہ جو اگلی بات ہے نا بڑی قابل غور ہے، جہاں تک کہ تمہارا وقت یعنی حتی اذا بالغت الحلقوم، تمہاری موت پہنچ جائے حلقوم تک، اور اس وقت تم کہو قلت لفلان قضا ولفلان قضا، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ کب؟ جب پتہ ہو کہ اب یہ مال میرے کام کا نہیں رہا، میں نے تو بچنا نہیں، اس کو وقت تم کہو یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ فرمایا وقد کان لفلان، اب تیرے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ مال جس کا ہونا ہے ان کا ہو چکا ہے۔ وقد کان لفلان، اب تیرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کا ہونا ہے وہ ہو چکا ہے۔ جو اس کے مالک بننا چاہتے ہیں، جو امیدوار ہیں، وہ اپنا حساب بھی کر چکے ہیں، بلکہ اپنے حساب سے، اپنے حصے سے زیادہ کی امید لگا چکے ہیں۔ آپ ذرا جا کے دیکھیں نا، عدالتی نظام کے اندر، کچہریوں کے اندر کتنے جھگڑے ایسے ہیں جو وراثتوں کے جھگڑے چل رہے ہیں، اور ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اس اپنے حصے سے بھی زیادہ حاصل کر لے۔ کیوں جی اس طرح کے جھگڑے ہیں کہ نہیں؟ بے شمار، کئی سال، 20 سال، یہ ہمارا فلانا وہ تو چلا گیا، اس کے بعد وراثت کا جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ جھگڑے کیوں چل رہے ہیں؟ ہر کوئی زیادہ لینا چاہتا ہے، آگے جی فلاں نے قبضہ کر لیا، فلاں نے زیادہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ لیکن یہ بندہ کب کہہ رہا ہوتا ہے؟ جب حتی اذا بلغت الحلقوم، جب حلق تک اس کا وقت آ گیا، موت قریب نظر آئی، پھر کہتا ہے یہ اس کو، یہ اس کو، اس کو۔ اسی لیے اس حدیث پاک میں رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین اجر اس وقت ہے جب تم پوری توانائی میں ہو، جب تم تندرستی کی عالم ہو، تم ہر چیز کے اوپر تمہارا اپنا اختیار ہو، اس وقت تم نفسانی خواہشات کو دبا کے رب کی راہ میں خرچ کرو۔ حضور نے فرمایا اس وقت تیرا اجر بڑا زیادہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق بمئة عند موته۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا حیات کے اندر تندرستی ہو، حیات ہو، اس وقت 1 درہم خرچ کرنا، کتنا؟ 1 درہم، بدرہم، 1 درہم خرچ کرنا، خیر اللہ، یہ بہتر ہے، من ان یتصدق بمئة عند موتہ، قریب موت کے 100 درہم کرنے سے تندرستی کی عالم میں 1 بہتر ہے۔ اس وقت تمہارا 100 خرچ کرنا بھی
اجر کے اس مقام کو نہیں پہنچتا جب تم اپنی تندرستی کی حالت میں بدرہم خیر اللہ، ایک درہم خرچ کرو، یہ اس 100 سے بہتر ہے۔ اب تیسری حدیث پاک میں سنیے، حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت خبا، 3 لوگ اس کے اندر فرمائے اس حدیث پاک میں، اور یہ بھی ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ اب فرماتے ہیں لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے کریم آقا فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 لوگ اس حدیث پاک میں فرمایا، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ خبن، دھوکہ باز، کسی کو دھوکہ دینے والا، ولا بخیل، ایک وہ شخص جس نے دھوکہ دیا، مال تو جمع کر لیا، دنیا تو بڑھا لی لیکن آخرت خالی کر لی۔ ولا بخیل، دوسرا بخیل شخص، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا، مال کی محبت میں مرا ہوا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، دنیا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ولا بخیل، اور تیسرا وہ شخص ولا منان، وہ شخص جب کسی کو دے دیتا ہے تو پھر اس کو احسان جتاتا ہے، پھر اس کو اذیت پہنچاتا ہے، پھر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، پھر اسے شرمندہ کرتا ہے۔ ولا منان، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، نیکی کرنا وہ مالی ہو یا جسمانی ہو، نماز کی ہو، بڑا کمال ہے، بڑے کم لوگوں کو یہ سعادتیں ملتی ہیں۔ نیکی کرنا بڑا کمال ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کمال ہے اس کی ہوئی نیکی کو بچا لینا۔ بات سمجھے؟ نیکی کرنا بڑا کمال ہے، جس کو اللہ توفیق دے، ہمت دے، جو کوشش کرے، اللہ اس کے لیے راہیں آسان کرتا ہے، بڑا کمال ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا کمال کیا ہے؟ اس پڑھی ہوئی نماز کو بچا لینا۔ ادھر نماز پڑھی، باہر جا کے وہی سب کچھ بدخوئیاں، اگلے کی، پچھلے کی، نمازیوں کی، امام کی، قاری صاحب کی، فلاں کی، فلاں، ابھی دروازہ چھوڑا نہیں مسجد کا، دروازہ چھوڑا نہیں مسجد کا، پڑی ہوئی ضائع ادھر ہی کر لی، مال کی خیرات کر لی، لیکن اب لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے اس کو میں نے یہ دیا، اس کو میں نے یہ دیا، اس کو جتاتا پھرتا ہے دیکھ تجھے میں نے یہ دیا، یہ دیا، اس کو اذیت پہنچاتا ہے۔ ولا منان، احساس جتاتا ہے۔ اللہ کے بندے تو نے کر ہی لیا ہے، تو جس کی محبت میں کیا ہے، کوئی اور جانے نہ جانے وہ تو جانتا ہے، جس کی بندگی تو نے کی ہے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھتا ہے نا۔ اس لیے جس کی محبت میں تو نے یہ عمل کیا ہے وہ جانتا ہے تو نے کیا کیا ہے، اور کتنا کیا، اور کہاں کیا، اور کیسے کیا۔ اس لیے کی ہوئی نیکی کو بھی بچا لینا بڑا کام ہے، اور بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔